ایک جاہل کو مثلا اس کو لگا کہ امام شافعی کا قول کہیں غلط ہے تو وہ تو کشر کشن میں میز تھا ونس ایک عام آدمی جس کو پتہ ہی نہیں دین کا تمس چھنا باسان کہ امام شافعی چھ کن جائے مثلا اجتہاد کیا ہے وہ اجتہاد صحیح نہیں ہوا کیا کرا أڑی تمن کڑان اسلام از نبر امام ابو حنیفہ کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتے امام مالک کا کوئی خیال بھائی ان لوگوں نے جتنی محنت کی ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی انہوں نے کہا اترکوا قولی بخبر رسول اذا صح الحديث فهو مذهبی امام مالک نے کہا کل یؤخذ بقولی ويرد الا صاحب هذا القلب انہوں نے جو گائیڈ لائن ہم کو دی ہے اس حساب سے اگر اس کے حساب سے تو پہلے خود ان کے جو شاگرد ہیں وہ چلے لیکن ہر زمانے میں جو ہے نا جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں برے بھی رہتے ہیں تو جو برے لوگوں نے کیا کیا تعصب سے کام لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت لوگ مختلف طبقوں میں یا فقہ کے نام پہ بٹے ہوئے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے دلیل مز اخ دلیل نیران صوبوس بیاکھ دلیل چھ نیران تتھ چھُنہٕ کن وتھان تتھ چھُنہٕ وتھان پٮ۪ٹھٕ دٮ۪ل سُہ چھُنہٕ ضایع کران سُہ کسراوان بیاکھ چھُ نیران کوٚش کوٚم نیران سُہ چھُنہٕ دٲرۍ ژھٕنان کتھا کران بیاکھ چھُ نیران پھٕٹِتھ نیران دٲرۍ چھِنہٕ ژھٕنان یہ چھُ برابر ایگزیکٹلی یِتھے پٲٹھۍ أسۍ چھِ دِوان دلیٖلن کیٛاہ دل دِوان اتھ چھِ أسۍ ونان عربی پٲٹھۍ مناقشۃ الادلہ مناقشۃ ام پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دٮ۪ل تُلان کُنہِ چیٖز تتھ کیٛاہ نیران تتھ نیران گوٗج تتھ چھِ أسۍ پتہٕ القول الراجح اگر اس اسلوب سے انسان پڑھے گا نا تعصب کی عینک اتار کر یہ ہر مسئلے کا حل ہے اور اس حساب سے جب انسان پڑھے گا جب تعصب سے کام نہیں لے گا تو انشاءاللہ ہر مسئلے میں وہ اسٹرانگ رائے پہ پہنچے گا کوئی یہ نہ کہے کہ شاید امام احمد امام شافعی امام ابو حنیفہ خود مذہب کی بنیاد ڈالنے میں یعنی انہوں نے کوئی ادارہ کھولا وہاں پہ جا کر یہ آج سے یہ مذہب آنے بھی نہیں ایسا نہیں بلکہ کہ خود بخود ہو گیا خود بخود جو ہے طالب علم کا دور تھا نا طالب علم دیکھتے تھے کہ کس کے پاس کس قسم کا جو ہے علم ہے تو اسی کے ساتھ جڑتے تھے اور پھر اس میں جو ہے نا حکومت کا بھی دور رہا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے ابو یوسف وہ کیا تھے ان کو خلیفہ وقت نے اپنے وقت میں قاضی القضاء بنایا تو اس نے کیا کیا اس نے جہاں جہاں پہ خلافت عباسی تھی وہاں پہ جو ہے نا حنفی مذہب کو رائج کی تو یہ بھی ایک سبب بن گیا پہلا مرحلہ ہے مرحلۃ التشریع یہ 11 ہجری تک رہا اس کے بعد مذاہب فقیہ کی وجود میں آنے سے پہلے والا مرحلہ ہے یہ صحابہ اور تابعین کا ہے یہ 100 ہجری تک رہا اور 100 ہجری کے بعد آس پاس باقاعدہ طور سے دنیا کے اندر یا فقہ اسلامی کے اندر مدارس فقیہ قائم ہوئی ان میں سب سے پہلا مدرسہ ابو حنیفہ کا قائم اس کے بعد امام مالک کا اس کے بعد شافعی کا اس کے بعد اور امام شافعی اور امام احمد کے دور میں ہی ایک اور مذہب کی بنیاد پڑی ہے وہ ہے مذہب الظاہری مذہب الظاہری اس کے جو مؤسس ہیں وہ ہے داؤد بن علی الاصفہانی داؤد بن علی الاصفہانی الظاہری جو کہ یہ وہ آدمی تھا یہ بہت سخت تھا بولتا تھا قرآن اور حدیث کے بغیر ہم کچھ نہیں لیں گے اصفہانی اس نے جب دیکھا نا مذاہب فقیہ جو ہے نا قیاس سے کام لیتے ہیں کس سے قیاس کشیر پر قیاس سچی رہا کیا اس نے سب سے پہلے ان کے پاس دیکھا قیاس زیادہ تو ان کی ان سے نفرت ہو گئی پھر یہ پہلے شافعی بن گئے کیونکہ اگر شافعی کے نزدیک اتنا قیاس نہیں جتنا ابو حنیفہ کے پاس لیکن ہے
تو اس نے کہا یہ چلا گیا نا، پھر یہ حنبلی بن گیا. کیا بن گیا؟ وہاں پر بھی اس نے دیکھا قیاس، تو اس نے سارے کو چھوڑ دیا. لیکن چھوڑتے چھوڑتے جو ہے نا یہ خود مر گیا. پھر اندلس کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا، وہ بھی وہاں کے حالات سے تنگ آ کر ظاہری بن گیا. اس کا نام ہے محمد بن حزم الظاہری. یہ کہاں پہ تھا؟ یہ اسپین میں تھا. یہ اسپین میں تھا، اندلس کا بات، یعنی یہ باشندہ تھا. کیونکہ آپ جب نقشے میں دیکھیں گے جو افریقہ ہے نا، افریقہ جو ہے بر اعظم افریقہ کا جو ٹاپ ایریا ہے نا، مصر سے شروع ہو کر مراکش تک، اس کو بولتے ہیں المغرب العربی. یہ گورے لوگ ہیں اور ان کی زبان عربی ہے. نیچے کیا ہے؟ مصر سے نیچے جائیں گے آپ سوڈان، تو آگے جگہ جائیں گے تو یہ سارا بیلٹ نیچے تک کیا ہے؟ بیچ میں اس میں کالے لوگ ہیں اور الگ زبان. لیکن اوپر والا جو ہے، جو مصر سے شروع ہو کر مصر، الجزائر، تیونس، لیبیا، مراکش، اور آخر میں آتا ہے اس کا سمندر کے کنارے موریتانیہ. یہ لوگ عربی ہیں اور ان کی زبان عربی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ المغرب العرب. یہ سارا بیلٹ جو ہے نا بالکی سے بھرا ہے. کیونکہ جو مذاہب فقہ ہے نا یہ مختلف جگہوں میں زیادہ ہے. برصغیر میں کیا زیادہ ہے؟ حنفی. اسی طرح عراق اور مصر میں مکس ہے، حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے اور حنبلی بھی ہے. انڈونیشیا، ملیشیا، اس میں زیادہ شافعی. مغرب العربی جو ہے، جو مصر سے شروع ہو کر جتنا پیچھے پیچھے جائیں گے نا اتنا مالکی کا اثر ہے. خاص کر مراکو، الجزائر وغیرہ، اور لاسٹ میں جو موریتانیہ آتا ہے اس میں بہت زیادہ مالکی ہے. تو جب سمندر کراس کرتے ہیں کیا آتا ہے؟ اسپین آتا ہے. تو اسپین میں بھی جب مسلمان حکومت کرتے تھے تو اس زمانے میں جو وہاں پہ جو علماء تھے وہ اکثر مالکی، یا تقریباً سب کے سب. تو یہ محمد بن حزم جو ہے نا، یہ جب سن رہا تھا قال مالک قال مالک، جس کو بھی سنتا تھا قال مالک، اس کو بھی سن رہا قال مالک. دیکھا یار یہ مالک مالک، آپ صرف مالک مالک کہتے ہیں. قال النبی کدھر ہے؟ گئے امس کیا کاشر پر تمن سے تادی. اور نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ یہ خود جو ہے امیر خاندان کا تھا، یعنی جو گورنر خاندان ہوتے ہیں، عمرا جو ہوتے ہیں، خود بھی یعنی یہ مالدار بھی تھا، اور اس کا خاندان کیا تھا؟ جو عمرا میں ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے نا یعنی قتل نہیں کیا گیا، یا لیکن اس کا مکتبہ جلا گیا، اس کی جو لائبریری ہے اس کو جلایا گیا. کیونکہ المیہ اس بات کا ہے کہ فقہ اسلامی کے اندر آپ کچھ مظاہر ایسے دیکھیں گے جہاں پہ تعصب سے کام لیں. یہ سب ویروی نہ ہوتے ایسے نہیں کہ اگر نہیں یہ تعصب ایسے، اور یہ سب لوگوں نے نہیں کیا، یا اکثر لوگوں نے تعصب سے کام نہیں لیا. ایک کچھ لوگ جنہوں نے فقہ اسلامی کے اندر تعصب سے کام لیا. مثلا ابو حنیفہ کا کوئی قول ہے، اس کے جو سب سے قریب یعنی جو شاگرد ہو کون ہے؟ ابو یوسف اور محمد بن حنبل. ہزاروں مسائل میں ان دو نے اپنے شیخ کی مخالفت کی. کیوں؟ کیونکہ یہ علماء ربانی تھے، ان کے اندر تعصب. لیکن کچھ تھے جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کو دیکھا، انہوں نے کہا ہم حدیث کو ریجیکٹ کریں گے، قرآن کو ریجیکٹ، لیکن اس کے قول کو ثابت کرنے کی کوشش. لیکن کم سے کم آپ کے پاس مثال ہے محمد بن حسن کی، ابو یوسف کی، انہوں نے ہزاروں مسائل میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی. مخالفت اس لیے نہیں کی کہ یہ ہمارا شیخ ہے یا ہمارا شیخ نہیں ہے، بلکہ مخالفت کا معیار کیا تھا؟ یہ اس کی دلیل جو ہے قرآن سے یا حدیث سے ٹکراتی. اور یہ امام ابو حنیفہ کا ان کی گائیڈ لائن تھی. اترکوا قولی فی
بخبر الرسول. یا امام شافعی نے کہا اذا صح الحدیث فهو، لیکن تعصب جب غالب آیا شافعی کے نزدیک، حنفی کے نزدیک، حنبلی کے نزدیک، تب جا کر یہ خرابی جو ہے. ورنہ اگر آپ پڑھیں گے نا فقہ اسلامی کے اندر جو جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا، یا جس طرح ہم پڑھیں گے انشاءاللہ فقہ المقارن، تو اس میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. ہم جب جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے تھے فقہ المقارن، تو مثلا استاد آتا تھا، وہ بورڈ پہ لکھتا تھا ٹائٹل. کسی بھی مسئلے کا جب ٹائٹل لکھ دیا، اس کے بعد جو ہے نا اس مسئلے کے اندر علماء کے اقوال دیکھے جاتے ہیں. جس عالم نے کیا رائے دی ہے، یہ رائے جو ہے نا یہاں کی اس مرضی سے نہیں، بلکہ یہ رائے بناء علی الدلیل. اس کے بعد کیا آتا ہے سلسلہ؟ ہر رائے کی دلیل. اور پھر جب ہر فریق نے اپنی اپنی دلیل پیش کی، اس کے بعد آتا ہے مناقشۃ الادلہ. کشر پہ دلیل دیوان دھل دانوا دال دین دانوا ییٚلہِ أسۍ توٚملس دِوان دال تتہِ کیٛاہ نیران؟ بیٚیہِ کیٛاہ نیران؟ بیٚیہِ کیٛاہ نیران؟ کوٚم نیران. أسۍ کیٛاہ کھٮ۪وان؟ برابر. دلیٖلن منٛز چھُ اکھ دلیٖل نیران سوبوٗس، بیٛاکھ دلیٖل چھِ نیران تتھ چھُنہٕ کنہٕ وۄتھان، تتھ چھُنہٕ وۄتھان پٮ۪ٹھٕ دٮ۪ل، سُہ چھُنہٕ ضایہِ کران، سُہ کسراوان. بیٛاکھ چھُ نیران کوٚش، کوٚم نیران، سُہ چھُنہٕ دٲرۍ ژھٕنان، تتھ کیٛاہ کران؟ بیٛاکھ چھِ نیران پھٕٹِتھ نیران، دٲرۍ چھِنہٕ ژھٕنان. یہِ چھِ برابر چھِ ایگزیکٹلی یِتھٕے پٲٹھۍ. أسۍ چھِ دِوان دلیٖلن کیٛاہ دل دِوان. اتھ چھِ أسۍ ونان عربی پٲٹھۍ مناقشۃ الادلہ. مناقشۃ امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دٮ۪ل تُلان کُنہِ چیٖز، تتھ کیٛاہ نیران؟ تتھ نیران گوٗج. تتھ چھِ أسۍ پتہٕ القول الراجح. اگر اس اسلوب سے انسان پڑھے گا نا، تعصب کی عینک اتار کر، یہ ہر مسئلے کا حل ہے. اور اس حساب سے جب انسان پڑھے گا، جب تعصب سے کام نہیں لے گا، تو انشاءاللہ ہر مسئلے میں وہ اسٹرانگ رائے پہ پہنچے گا. یہ انسان کت پر پڑھے؟ مقارنہ جب کرے گا. اور اس وقت ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہم جس کو بھی پڑھائیں گے فقہ المقارن پڑھائیں گے. ہم ایک ہی مذہب کے کھول میں نہیں رہے. اور خاص کر ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. ہم کسی مذہب کے اس میں پابند، بلکہ اہل حدیث، ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس کمرے میں، اہل حدیث جو آپ کو نظر آتے ہیں اس وقت، یہ دعویٰ کرتے ہیں ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اہل حدیثوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن ہم حقیقی طور اہل حدیث اصل میں مجتہد ہوتا ہے، جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مسائل کے اندر قول راجح کو اختیار. وہ ہمارے پاس ہے، وہ صلاحیت ہمارے پاس. اس کیا خاندانی اہل حدیث، ہم نام کے اہل حدیث ہیں، ہم کام کے اہل حدیث. تو انشاءاللہ جب ہم علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اسی منہج پر ہم چلیں گے. اس منہج پر ہم ہر مسئلے کو لے لیں گے، اور ہر مسئلے میں جتنے علماء کی رائے ان کو لے لیں گے. اس کے بعد ان آراء کو جو ہے نا، ان کی دلیل کو دیکھیں گے. اور دلیل کو جب ہم آپس میں ٹکرائیں گے تو وہاں پہ کیا نکلے گا؟ مثلا کسی مسئلے میں 3 رائے ہیں، 2 رائے ہیں. اب ایک رائے کو آپ نے اختیار کیا، کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر نہیں کہ یہ میرے فیوریٹ امام کا قول نہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ اس قول کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک اور چیز حاصل ہوگا کہ جو مخالف ہے اس کی دلیل کو بھی آپ رد نہیں کریں. کیوں؟ اس میں بھی ایک وزن ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ ہمیں جب ہم فقہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے حاصل؟ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے، اور کچھ مسائل ظن. یعنی اگر آپ کو 99% جو ہے نا، آپ کو کسی مسئلے میں علم حاصل ہوا، لیکن پھر بھی مخالف کے پاس کیا ہے؟ اس کا بھی وزن ہے. بٹ میں کوشش پر کہ کوم در سے نا ماں سے نا کیا ہے، وہ بھی ہم استعمال، لیکن اس کا بھی ایک قیمت ہوتا ہے. تو اگر انسان اس حساب سے پڑھے گا نا، نہ آپس میں یہ نفرتیں ہوں گی، نہ آپس میں یہ کیا ہوگا؟ تعصب ہوگا. اور پھر اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ان ائمہ نے اس دین کے لیے کتنی خدمت کی. ورنہ کیا ایک جاہل کو
مثلا اس کو لگا کہ امام شافی کا قول کہیں غلط ہے تو وہ تو کشر کشن میں میز تھاونس ایک عام آدمی جس کو پتہ ہی نہیں دین کا تمس چھنا باسان کہ امام شافی کن جائے مثلا اجتہاد کیا ہے وہ اجتہاد صحیح نہیں ہوا کیا کرا أڑی تمن کڑان اسلام از نبر امام ابو حنیفہ کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتے امام مالک کا کوئی خیال بھائی ان لوگوں نے جتنی محنت کی ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی انہوں نے کہا اترکوا قولی بخبر رسول اذا صح الحديث فهو مذهبی امام مالک نے کہا کل یؤخذ بقولی ویرد الا صاحب هذا القلب انہوں نے جو گائیڈ لائن ہم کو دی ہے اس حساب سے اگر اس کے حساب سے تو پہلے خود ان کے جو شاگرد ہیں وہ چلے لیکن ہر زمانے میں جو ہے نا جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں برے بھی رہتے ہیں تو جو برے لوگوں نے کیا کیا تعصب سے کام لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت لوگ مختلف طبقوں میں یا فقہ کے نام پہ بٹے ہوئے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے جہاں ہم نے مدارس فقہیہ کے بارے میں بات کی تو 5 مذہب جو ہے نا جو اس وقت دنیا کے اندر رائج ہے ان میں 4 زیادہ مشہور ہے ایک زیادہ مشہور نہیں البتہ اس زمانے کے اندر جس زمانے کے اندر مذاہب فقہیہ کی بنیاد پڑ رہی تھی اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسے کچھ ائمہ گزرے ہیں جو علم میں ائمہ اربعہ کے برابر تھے اور کچھ تو ان کے استاد تھے اس دور میں جس دور میں مذاہب فقہیہ بن رہے تھے اس دور میں ایسے ایسے امام گزرے ہیں جو یا تو ائمہ اربعہ کے برابر تھے علم میں یا ان سے بڑے تھے لیکن ان کے مدارس یا ان کے مذاہب آگے نہیں چلتے ان کو ہم بولتے ہیں مذاہب مندرسہ ختم ہو گئے ان کے پیروکار آگے نہیں چلے یا انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے مسائل مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں امام اوزاعی تھے کیا تھے امام اوزاعی امام لیث امام اوزاعی جو ہے یہ شام میں تھے کیا تھے امام لیث یا ابو لیث یہ عراق میں تھی یا غالباً مصر میں تھی تو مصر میں اور شام میں شافی کا دبدبہ تھا اور بہت سارے ظاہر سی بات ہے کہ جو ان علاقوں میں وہ اسی مذہب کے قریب ہوگا تو لوگوں کو لگا کہ ضرورت کیا ہے اس کو فالو کرے یہ بہت سارے مسائل کو جمع کر رہا ہے اسی طرح سفیان بن عیینہ یہ کس کا استاد تھا امام مالک کا بھی تھا اور امام شافی کا بھی اور امام احمد کا بھی یعنی 3 ائمہ کا یہ امام ہے اس کا بھی اپنا ایک مذہب ہے لیکن ابھی نہیں ہے اس کے پیروکار ختم ہو گئے اسی طرح حسن بصری اس کا اپنا مذہب تھا سفیان الثوری یہ بھی بہت سارے ائمہ کا استاد ہے ابو ثور ہے اسحاق ابن راہویہ ابن جریر الطبری یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ہمپلہ یا ان سے بڑھ کر تھے لیکن ان کے مذاہب آگے نہیں چلے لیکن جب فقہ اسلامیہ پڑھیں گے تو جہاں آپ امام شافی امام احمد امام ابو حنیفہ کا قول نوٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ امام سفیان ثوری امام زہری امام ابن جریر الطبری کا قول اگنور نہیں کر سکتے ہیں کیوں برابر وزن ہے تو یہ ایک تھا مذاہب فقہیہ کا جو دور اور ہر مذہب کی جو بنیاد پڑی اس میں یہ بھی ایک مذہب جو ہے نا مختلف ادوار سے گزرا جو 4 مذاہب کے بارے میں ہم نے بات کی ہر مذہب جو ہے مختلف ادوار سے گزرا مثلا ہم لے لیں گے امام ابو حنیفہ کے مذہب کو اس کا مؤسس کون ہے ابو حنیفہ النعمان بن ثابت اس کے بعد جو اس مذہب کی اس مرحلے میں شامل تھی جنہوں نے مذہب کی بنیاد ڈالنے میں اپنا کردار نبھایا جس ٹائم یہ بن رہا ہے اس میں صرف امام ابو حنیفہ نہیں تھے بلکہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس کے 4 شاگرد محمد بن حسن ابو یوسف ظفر بن الحذیل اور الحسن ابن زیاد یہ 5 مل کر جو ہے نا انہوں نے
مذہب کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ آیا اسی مذہب میں جب اس نے توسع کیا، جب یہ دنیا کے اندر پھیلا. اس زمانے میں کس نے کارکردگی، یہ اب ان پہلے ائمہ کا دور نہیں بلکہ یہ اس کے بعد آنے والا. اس میں جو ہے امام طحاوی ہے، ابو جعفر الطحاوی. اس میں السرخسی ہے. امام ابو جعفر الطحاوی کی کتاب کون سی ہے؟ فقہ میں مختصر الطحاوی. ہم پڑھ رہے کیا؟ فقہ کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی مؤلفات سے اس مذہب کی توسع کی، اس کو پھیلایا ہے. پہلے نمبر پر کون ہے؟ امام ابو جعفر الطحاوی. اس کی کتاب کون سی ہے؟ مختصر الطحاوی. اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے امام السرخسی. اس کی کتاب کیا ہے؟ المبسوط. اس نے یہ جیل میں کتاب لکھی ہے اور وہ بھی کنویں میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد رکھا ہوئی تو بیت کھچ وندرس؟ امام سرخسی نے جیل کے اندر کنویں میں کتاب لکھی ہے. کنویں میں کیا ہوگا اس کے پاس؟ کاغذ ہوگا لکھے کا. اور آج کل دیکھو کتاب کتنے والیم کی ہے؟ مبسوط کی کتنے والیم؟ 4. 12 سے زیادہ ہے. 12 سے زیادہ ہے. یہ کتاب کہاں لکھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے اباقیرہ انسان کو پیدا کیا. اس کے بعد امام کاسانی ہے. اس کی کتاب ہے بدایع الصنایع. یہ کتابوں کے جو ہم نام لکھتے ہیں، نام ذکر کرتے ہیں نا، یہ کتابیں اگر آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ طالب علم بنیں گے، تو آپ کو اس زمانے میں یاد آئیں گے کہ ہمیں اگر مثلا مذہب حنفی کا جو ہے نا، پہلے ائمہ کا جو ہے ہمیں قول لکھنا ہے تو کہاں سے ملیں گے؟ اس میں محمد بن حسن جو ہے نا، اس نے 6 کتابیں لکھی. جس نے اس کا نام رکھا اس نے الاصل. تو اس کی کتابوں میں آپ کو ان جو پہلے کیٹیگری کی امام ہیں ان کے اقوال ملیں گے. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مذہب کو جو ہے توسع دیا، پھیلایا. طحاوی نے کس کتاب کے ذریعے؟ مختصر طحاوی کے ذریعے. مبسوط کے ذریعے سے امام سرخسی نے. بدایع الصنایع کے ذریعے سے کاسانی نے. اسی طرح الکرخی، امام الکرخی، اس کی کتاب ہے مختصر الکرخی. اور اسی طرح القدوری، امام قدوری نے جو ہے مختصر القدوری لکھی. اور اسی طرح امام المیرغینانی، اس کی کتاب ہے بدایت المبتدی. اور لاسٹ میں ہے النصفی، اس کی کتاب ہے کنز الدقائق. یہ بحر الرائق کی شرح ہے. تو یہاں پہ یہ جو جن علماء کا ہم نے نام لیا، انہوں نے کون سا کام کیا؟ پیک سیزن پہ آئے، جب پیک دور تھا اس میں یہ. اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھیں گے کہ ایک ہی مذہب کے اندر ایک ہی مسئلے میں ایک سے زیادہ رائے ہیں. ایک ہی مذہب میں ایک ہی مسئلے میں ایک ہی رائے نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ رائے. اب اس مذہب کو جب یہ پھیلا نا، اب اس کو تہذیب کی ضرورت پڑی. کشیر پر متھاوی تحسان دے. اور یہ کام جو ہے نا لاسٹ میں 2 آدمی نے کیا ہے. ایک کا نام ہے ابن نجیم، اس کی کتاب ہے البحر الرائق. اور دوسرا ہے ابن عابدین، اس کی کتاب ہے رد المحتار، یا جس کو حاشیہ ابن عابدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ 2 کتابیں ہیں. ان میں آپ کو کیا ملے گا؟ مثلا میں آپ کو بولوں، آپ کو کسی مسئلے میں جو ہے حنفی مذہب کی رائے جاننی ہے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ بیچ والے علماء کی کتابیں پڑھیں گے. آپ پڑھیں گے مبسوط، بدایع الصنایع، کنز الدقائق وغیرہ. اس میں آپ کو اختلاف ملے گا. ایک کتاب میں ایک قول ہے، دوسری کتاب میں دوسرا قول ہے، تیسری کتاب میں تیسرا قول ہے.
تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہ ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی مذہب ہے کہ اتنے قول ہے. تو لاسٹ میں آپ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ یہ جو 2 کتابیں پڑھی، ابن نجیم البحر الرائق، اور لاسٹ میں ان کے جو آئے کون؟ ابن عابدین. اس نے اپنے مذہب کی خدمت کی. کیسی خدمت کی؟ اس نے اپنے مذہب کے اندر ریسرچ کیا کہ دیکھا کہ ایک ہی مسئلے میں کہ اگر 2 یا 3 رائے ہیں تو ان میں سے اسٹرانگ کون سی. اور اسی طرح آپ دیکھیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے حنفی مذہب کے اندر وہ لکھتے ہیں وعلیہ الفتویٰ. کوئی مسئلہ جو ہے نا لکھتے ہیں، اس میں 2-3 رائے جمع بیان کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں وعلیہ الفتویٰ المفتى به. یا شافعی کے نزدیک ایک اور جو ہے اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں الاصح. الاصح، اصح کے مقابلے میں کیا ہے؟ دوسری رائے بھی ہے. یا الاظہر، اظہر کے مقابلے میں ظاہر ہے. تو یہ ہر مذہب کے اندر جو ہے نا اس طرح کی اصطلاحات ہے. تو اس کے بعد جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو اس دور کی جو بنیاد، اس مذہب کی جو بنیاد ہے وہ 4 لوگوں نے ڈالی. پہلے امام مالک، اس نے اپنی کتاب الموطا لکھی، اور پھر اس کے شاگردوں نے امام مالک کے فتاویٰ کو جمع کیا. اور ان کے شاگردوں میں سے تھے ابن القاسم، اسد بن الفرات اور سحنون. ابن القاسم، اسد بن الفرات اور سحنون، انہوں نے امام مالک سے جو فتاویٰ نقل کیے ان کو جمع کیا. اس کا نام رکھا انہوں نے المدونہ. کیا رکھا نام؟ المدونہ. تو یا تو آپ کو امام مالک کے اقوال کہاں ملیں گے؟ موطا میں، چونکہ اس پہ حدیث کا جو ہے اثر زیادہ ہے، لیکن جو امام مالک کی جو فتاویٰ ہے وہ کہاں پہ ملیں گے؟ المدونہ میں، جو ان کے شاگردوں سحنون، اسد بن فرات اور ابن القاسم نے جو ہے امام مالک سے نقل کیے. اس کے بعد اس مذہب کو بھی انتشار کا دور آیا، جب یہ مذہب جو ہے بہت پھیلا. اس میں جن لوگوں نے اپنا کردار زیادہ نبھایا اس میں ہے ابن ابی زید. ابن ابی زید، اور اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے رسالہ. اس کا نام ہے رسالہ، اور اس کو یہ مشہور ہے رسالۃ ابن ابی زید القیروانی کے نام سے. رسالۃ ابن ابی زید القیروانی. اور دوسرے نمبر پر ہے القاضی عبد الوہاب. القاضی عبد الوہاب، اس کی کتاب کا نام ہے التلقین. کیا ہے؟ اس کی کتاب کا نام ہے التلقین. اور تیسرے نمبر پر ہے ابن البر، ابن عبد البر، ابن عبد البر. اس کی کتاب کا نام ہے الکافی. اس کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن فقہ کے اندر جو تخصص ہے اس میں الکافی. اور اسی طرح امام الباجی، امام باجی کی کتاب ہے مشہور فقہ میں المنتقی. المنتقی شرح الموطا، یہ موطا کی شرح ہے، لیکن لکھا کس نے ہے اس کو؟ الباجی نے. اس کے بعد ہے ابن رشد. ابن رشد 2 نام ہیں، ایک دادا تھا ایک پوتا تھا. ابن رشد کے نام سے یہ دونوں اسپین کے تھے. ایک کو کہتے ہیں ابن رشد الجد، دوسرے کو کہتے ہیں ابن رشد الحفید، دادا پوتا. تو یہ ابن رشد الجد ہے. اس کی کتاب ہے المقدمات الممہدات. جو ابن رشد الحفید ہے نا، اس کی مشہور کتاب کیا ہے؟ وہی وہ نا، جب میں نے بولا کہ اجماع نقل کرنے میں ابن رشد بھی ہے. کون سی کتاب؟ بدایۃ المجتہد. بدایۃ المجتہد جس کی ہے؟ ابن رشد کس کی؟ پوتے کی. جو اس کا دادا ہے وہ بھی ابن رشد الجد. اس کی کتاب ہے المقدمات الممہدات. اس کے بعد جب یہ مذہب خوب پھیلا تو اب اس کو بھی جو ہے نا سمیٹنے کی ضرورت آئی. اس کو جو ہے کشر پٹ تہ دنچ اس کتاب کو کشر پٹ یلائی بکھریم وہ دموس تہ. تو اس دور میں جن لوگوں نے کام کیا ان میں سب سے پہلے ہے ابن الحاج. اس کی کتاب ہے جامع الامہات.
اور دوسرے نمبر پہ ہے القرافی، امام القرافی، اس کی کتاب کا نام ہے الذخیرہ، کتاب کا نام ہے الذخیرہ۔ اور ایک اور امام ہے، اس کا نام ہے امام خلیل، اس نے جو کتاب لکھی ہے مختصر خلیل، کیا لکھی ہے؟ یت پہ حنفی نش نا مختصر قدوری مشہور کتاب، تتھے پہ مالکی نش مختصر خلیل، تقریباً اس کی 200 سے زیادہ شرح ہوں گی۔ کتنی؟ یہ ٹھک کتاب پہ مالکی کیا ہے سوری گوش یعنی من اتی۔ اور ایک اور عالم ہے، اس کا نام ہے الحطاب، اس کی کتاب کا نام ہے مواہب الجلیل، مواہب الجلیل۔ اور ایک اور ہے مصری عالم الدردیر، اس کا نام ہے الشرح الکبیر، کتاب کا نام کیا ہے؟ الشرح الکبیر۔ اور لاسٹ میں آئی ان کی الدسوقی، یہ بھی مصری ہے، اس نے دردیر پہ جو ہے نا ایک شرح حاشیہ لکھی، اس کا نام ہے حاشیت الدسوقی۔ اس کے بعد آئے جو ہے امام شافعی آئے۔ امام شافعی کے مذہب کو جو ہے جن لوگوں نے بنیاد ڈالی ان میں خود امام شافعی ہے، اور ان کی کتاب فقہی کتاب کون سی ہے؟ الام۔ امام شافعی کی جو فقہی کتاب ہے وہ الام ہے۔ اس کے بعد ہے امام شافعی کے جو خاص شاگرد ہیں البویطی، البویطی، اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المختصر۔ اور امام شافعی کے ایک شاگرد ہیں الربیع المرادی، الربیع المرادی، اور لاسٹ پہ ہے المزنی، یہ بھی امام، یہ چاروں تین جو ہے نا امام شافعی کے خاص شاگرد۔ المزنی کی کتاب ہے مختصر المزنی۔ اس کے بعد امام شافعی کے بارے میں جو ہے نا اس کی فقہ کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ ایک چیز آپ کو ملے گی، المذہب القدیم، المذہب الجدید۔ امام شافعی کا جو مذہب ہے اس کی دو دور آئے، المذہب القدیم، المذہب جدید۔ اور فقہ کتابوں میں آپ آئیں گے وفی القدیم، قدیم میں یہ ہے اور جدید میں یہ ہے۔ امام شافعی جب تک عراق میں تھے تو ان کا ایک فتویٰ تھا، کسی مسئلے میں ان کا کوئی فتویٰ تھا۔ جب یہ مصر آئے اس کے بعد امام شافعی کہاں چلے گئے؟ مصر۔ تو وہاں پہ جب انہوں نے زیادہ ریسرچ کیا تو انہوں نے بہت سارے فتاوی سے جو ہے نا رجوع کیا، تو جن فتاوی سے رجوع کیا وہ کیا کہلایا؟ مذہب جدید۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ امام شافعی کے مذہب کو جو ہے مذہب قدیم اور مذہب، اس سے کیا مراد ہے؟ مذہب قدیم سے مراد کیا ہے؟ جو امام شافعی نے عراق کے اندر کہا، مذہب جدید جو اس نے مصر کے اندر کہا۔ تو جس طرح باقی مذاہب کو جو ہے دوسرے لوگوں نے جو علماء نے جو پروان چڑھائی، اس طرح امام شافعی کے مذہب کو بھی جو ہے جن لوگوں نے پروان چڑھائی ان میں ہے ابن سریج، القفال، اور اسی طرح الاسفرائینی، اور اسی طرح ہے الماوردی، امام ماوردی، یہ مفسر تھے، اس کی کتاب ہے الحاوی، اس کی کتاب کیا ہے؟ الحاوی فی الفقہ۔ اور اسی طرح امام جوینی، اس کی کتاب کا نام ہے نہایت المطلب۔ اسی طرح امام شیرازی، اس کی کتاب کا نام ہے المہذب۔ اور اسی طرح الغزالی ہے، امام غزالی، اس کی کتاب کا نام ہے الوسیط۔ امام غزالی کی 3 کتابیں ہیں، الوسیط، البسیط، الوجیز، البسیط، الوسیط، الوجیز۔ ایک ہے لمبی، ایک ہے متوسط، اور ایک ہے چھوٹی۔ تینوں جو ہے امام غزالی کی کتاب ہے۔ اور لاسٹ میں جو ہے نا جیسے میں نے کہا کہ ہر مذہب کو جو ہے اس کی کیا باری آئی، اب جو ہے نا ایک ہی مذہب میں آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں، تو پھر لاسٹ میں آئے کوئی عالم آئے، اس نے جو ہے نا اپنی مذہب کی خدمت، اس میں 2 عالموں کا نام لیا جاتا ہے، ایک ہے امام رافعی اور امام نووی۔ امام رافعی اور امام نووی نے جو ہے نا جتنی اپنے مذہب کی خدمت کی
اس کو محرر المذہب بھی کہا جاتا ہے. کیا؟ محرر. مثلا جب آپ کو امام شافعی مذہب کے بارے میں کوئی بات معلوم کرنی ہو تو آپ کو جو ہے نا 2-3 رائے ملے گی، تو پھر آپ لاسٹ میں کہاں جائیں گے؟ امام نووی کے پاس. امام نووی کی کتاب ہے روضۃ الطالبین. اس کی بہت ساری کتابیں، اس میں فقہ کی کتاب کون سی ہے بڑی؟ المجموع. امام نووی کی فقہ کی کتاب بڑی کیا ہے؟ المجموع. لیکن جہاں آپ مذہب کے پرٹیکولر بات کو جاننے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ آپ کس کتاب کو دیکھیں گے؟ روضۃ الطالبین. اس کے بعد جو ہے لاسٹ میں جو ہے آیا امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل. اور اس مذہب کو بھی جو ہے دوسرے لوگوں کی طرح جن لوگوں نے بنیاد ڈالی اس میں خود امام احمد تھے، اور اس کے علاوہ ان کے شاگرد خاص میں سے الخلال. پہلا کون تھا؟ الخلال. اور اس کا غلام الخلال، خلال کا اپنا غلام بھی تھا. اور الخرقی. اور دوسرا تھا الحسن ابن حامد. یہ وہ لوگ ہیں جو امام احمد کے خاص شاگرد تھے، اور انہوں نے اپنے امام کے ساتھ مل کر ایک ایسے مذہب کی بنا ڈالتے ہیں. میں نے چاروں کا مذہب کا بیان کیا. کوئی آپ یہ نہ ڈالے کہ یہ لوگ کیوں ان کے طرح اہل مذہب پہلے سے جب اسلام چل رہا تو انہوں نے مذہب کی. یہ ہم کہتے ہیں انہوں نے مذہب کی بنیاد ڈالی. انہوں نے کوئی یہاں معلم میں بیٹھ کر کوئی ادارہ نہیں کھولا، سمجھا؟ تو یہ اس کی وضاحت. انہوں نے کیا کیا؟ مثلا یہ طالب علم جو ہے شیخ کے پاس بیٹھے. کیا بیٹھے؟ شیخ کے پاس بیٹھے. امام شافعی نے ان کو نہیں کہا کہ تم میری مذہب کی بنیاد ڈالو. تو ان طالب علم نے اپنے شیخ سے جو کچھ سنا انہوں نے نقل کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے نا اس مذہب کو انہوں نے اپنے شیخ کے اقوال کو اور اپنے اقوال کے ساتھ ملایا. سلسلہ بڑھتا گیا. اس کے بعد انہوں نے طالب علموں کو لایا. تو جن لوگوں کو یہ طریقہ راس آیا وہ اسی طریقے کے پیچھے چلنے لگے. تو نتیجے کیا نکلا؟ مذہب کی بنیاد بڑھتی گئی. مذہب کی بنیاد کسی نے نہیں ڈالی. کوئی یہ نہ کہے کہ شاید امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ خود مذہب کی بنیاد ڈالنے میں یعنی انہوں نے کوئی ادارہ کھولا تو وہاں پہ جا کر یہ آج سے یہ مذہب آنے بھی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کہ خود بخود ہو گیا. خود بخود جو ہے طالب علم کا دور تھا نا. طالب علم دیکھتے تھے کہ کس کے پاس کس قسم کا جو ہے علم ہے تو اسی کے ساتھ جڑتے تھے. اور پھر اس میں جو ہے نا حکومت کا بھی دور رہا ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے ابو یوسف، وہ کیا تھے؟ ان کو خلیفہ وقت نے اپنے وقت میں قاضی القضاء بنایا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جہاں جہاں پہ خلافت عباسی تھی وہاں پہ جو ہے نا حنفی مذہب کو رائج کیا. تو یہ بھی ایک سبب بن گیا. تو امام احمد کا جو مذہب تھا اس میں بھی جو ہے نا امام احمد کے علاوہ کس نے کام کیا؟ الخلال نے، غلام الخلال نے، الخرقی اور حسن بن حامد. اس کے بعد جن لوگوں نے اس مذہب کو پروان چڑھایا اس میں ہے القاضی ابو یعلا اور ابن قدامہ. ابن قدامہ کی کتاب ہے المقنع. مغنی کو چھوڑ کر کیا؟ المقنع، جس میں پرٹیکولرلی جو ہے نا اپنے مذہب کی خدمت کی. المغنی کیا ہے؟ المغنی جو ہے نا اس میں دوسرے مذاہب کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد آئے ابن تیمیہ. ابن تیمیہ نے جو فقہ کے اندر کتاب لکھی ہے المحرر. المحرر ہم کیا جانتے ہیں زیادہ فتاوی ابن تیمیہ، لیکن نہیں بلکہ المحرر. اسی طرح آئے ابن مفلح. ابن مفلح کی کتاب ہے الفروع. اسی طرح ہے المرداوی، اس کی کتاب ہے الانصاف. الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف. جیسے میں نے کہا کہ ہر مذہب کے اندر ایک آیا، ایک یا دو یا تین آئے بعد میں جنہوں نے مذہب کو جو ہے نا صفائی کی، کچرا پھینک دیا اور جو اچھا تھا وہی رکھ دیا. تو امام احمد کی جو مذہب کی جو یہ کام کیے شروع کیے امام مرداوی. اسی اس نے اپنی کتاب کا نام ہی لکھا ہے الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف. یہ خلاف دوسرے مذہب کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اپنے مذہب کے اندر جو خلاف ہے اس میں اس نے لکھا
الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف. اسی طرح آئے پھر اس کے بعد الحجاویہ ہے، اس کتاب کا نام ہے الاقناع، اور ابن النجار اور اسی کتاب کا نام ہے المنتہی، اور آخر میں آئے المرعی الکرمی غایت المنتہی، اور لاسٹ میں آئے البہوتی، اس کا نام ہے کشاف القیام. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے سیشن میں، یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مذاہب فقہیہ کے ساتھ ایک مسلمان کی نسبت، کوئی کہتا ہے میں حنفی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مالکی ہوں، اور کوئی کہتا ہے میں. اس چیز کو قدیم زمانے میں تقلید کہتے تھے. اس چیز کو پہلے زمانے میں کیا کہتے تھے؟ اور آج اس کو سیولائزڈ لوگ تمذہب کہتے ہیں. تہذیب یافتہ کیا چاہتا ہوں تمذہب. اس کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے؟ کیا ایک انسان کا یہ کہنا درست ہے کہ میں فقہ کے اندر حنفی ہوں، میں فقہ کے اندر شافعی ہوں، یا میرا مذہب یہ ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا.